پاکستان میں ہاٹ منی یعنی کہ حکومتی بانڈز اور ٹریجری بلز میں بیرون ملک سے سرمایہ کاری کی ریل پیل ہے، مگر اس سلسلے میں دو رائے سامنے آ رہی ہیں کہ کیا یہ ریل پیل پاکستان کے دور رس معاشی مفاد میں ہے یا پاکستان کو اس سے سراسر نقصان ہوگا۔ بہرحال یہ ریل پیل جاری ہے۔ جولائی سے اب تک 2.36 بلین ڈالر پاکستان میں اس مد میں سرمایہ کاری ہو چکی ہے، اسے عام زبان میں ہاٹ منی کہی جاتی ہے۔ اس پر بہت نگاہیں اٹھی تھیں جب گزشتہ جمعے کو یہ بات سامنے آئی تھی کہ گزشتہ جمعرات کے والے دن ایک دن کے دوران پاکستان میں اس مد میں 536 ملین ڈالر آئے، یعنی کہ پاکستان کے ٹریجری بلز اور بانڈ میں 536 ملین ڈالر کی یکمشت ایک دن کے اندر سرمایہ کاری ہوئی، جس میں کہ سب سے زیادہ برطانیہ سے 456 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی، اور یہ یقیناً ایک چونکا دینے والا واقعہ تھا۔ حکومت کے ماہرین کہنے لگے کہ پاکستان کی معیشت پر اعتماد کا یہ اظہار ہے۔ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف میں ہے، بیرونی ملک سرمایہ کاروں کو یقین ہے کہ پاکستان کے یہ معاملات جو ہیں وہ آئی ایم ایف کی گرفت میں ہیں، اس لیے یہ سرمایہ کاری کسی حد تک محفوظ ہے، اور اسی لیے یہ بڑی تعداد میں سرمایہ پاکستان میں آ رہا ہے، جہاں پر اس وقت شرح سود 13.5% ہے۔ بیرون ملک شرح سود جو ہے وہ یقیناً اس کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لائبور یعنی کہ جو دنیا کا سب سے معروف انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اس وقت 1.84% پر ہے، یہاں پہ 13.5% ہے، اس لیے یہ سراسر منافع کا سودا ہے، منافع کی سرمایہ کاری ہے۔ لیکن اس کے بارے میں پاکستان کے ماہرین، پاکستان کے جو معاشی ماہرین ہیں وہ حکومت کو متنبہ کرتے رہے ہیں کہ بہتر یہی ہے جیسے کہ کسی بھی دنیا کے ملک کے لیے ہوتا ہے، ہر ملک کو فارن ایکسچینج چاہیے، ہر ملک کو اپنے ریزروز کو بہتر کرنے کے لیے چاہیے، مگر اس کا مقبول ترین اور سب سے پریفرڈ راستہ یہ ہے کہ اپنا ایکسپورٹس بڑھائیں تاکہ پاکستان میں فارن ایکسچینج آ سکے، ایکسپورٹس بڑھائیں، یا پھر پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر ترسیل زر ہو، اس کے جو ایکسپیٹریٹ ہے وہ پیسے پاکستان بھیجے، یا یہ کہ بیرونی ملکوں سے سرمایہ کاری آئے، براہ راست سرمایہ کاری آئے، کارخانے میں آئے، کسی پروجیکٹ کے اندر آئے، تاکہ اس سے روزگار بھی پیدا ہو، اور وہ ایک بہتر ذریعہ ہے، اور یہ ایک لیسٹ پریفرڈ ذریعہ ہے جس سے کہ ملک میں سرمایہ کاری جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ 13.5% کا قرضہ انتہائی مہنگا ذریعہ ہے۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے بانڈز فلوٹ کرے، جو کہ 6.5% پر بھی پاکستان کو قرضہ فراہم ہو سکتا ہے، اور وہ ایک بہت ہی پریفرڈ ذریعہ ہے۔ حکومت کی جانب سے اب تک اس کی کوئی تشریح سامنے نہیں آئی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا ہے، مگر اسی دوران اسے شدید تنقید کا سامنا ہے، اور ماہرین مسلسل کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک غلط راستے پہ چل رہی ہے۔ ہاٹ منی لانے کی بڑی خواہش ہے اور یقیناً آیا بھی ہے، مگر وہ 3 مہینے کے لیے آیا ہے۔ اگر کرنسی تھوڑی سی انسٹیبل ہوئی تو پیسہ پھر باہر چلے جا سکتا ہے۔ دس از اے ویری ہائی رسک پالیسی۔ یہ پیسہ بہت ہی خطرناک پیسہ ہے، ذرا یہ ریٹ کم ہوگا یہ پیسہ نکلے گا اور ہم پھر بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ہاٹ منی تو ایک بیماری ہے۔ جب ایشین فائنینشل کرائسس ہوا تھا، ہاٹ منی نے ملیشیا کو بھی غرق کر دیا تھا۔ پاکستان ہاٹ منی کی طرف جا رہا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ آج اس سلسلے میں بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی اکانومسٹ عاطف میاں نے بھی ایک ٹویٹ جاری کی ہے، جس میں انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ پاکستان جس راستے پہ چل رہا ہے مانیٹری پالیسی کے حوالے سے، اس میں خاص طور پہ انہوں نے وارن کیا ہے پاکستان کو کہ یہ ہاٹ منی والا جو معاملہ ہے یا جو اس انداز سے جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس کے دور رس نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تازہ ترین وارننگ یو ایس سے سامنے آئی ہے، جہاں پہ عاطف میاں نے حکومت پاکستان کو اس سلسلے میں متنبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور مستند رائے حاصل کرتے ہیں، اور ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری خزانہ، معاشی امور کے ممتاز ماہر بھی ہیں اور کالمنسٹ بھی ہیں، جناب ڈاکٹر وقار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ بہرحال ایک چیز تو یہ ہے کہ فائدہ یا نقصان پاکستان اس کو کہا یہ جاتا ہے کہ روک نہیں سکتا ہے، یہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیٹھے، فری مارکیٹ ہے، آپ کے یہ انٹرسٹ ریٹ ہے، کوئی بھی سرمایہ کار آ کے اس میں سرمایہ کاری کر سکتا۔ اب اس سے ہمارے پاس ڈالر بھی آ رہے ہیں، ہمارا جو ریزرو ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو پھر اس میں نہ یہ روکی جا سکتی ہے، اور پھر اس کا دور رس شاید اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جو حکومت کے لوگ یا اسٹیٹ بینک کے لوگ کہتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر ایسی بات تھی تو آج سے پہلے کیوں نہیں ہوا یہ؟ یقیناً کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس نے اس کو بے پناہ پرکشش بنا دیا ہے، اور لوگ اس کی طرف متوجہ بنیادی وجہ تو یہی ہے نا سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہماری شرح سود ایسی ہے جو کہ کہیں ہے ہی نہیں، 13.5% پہ تو یہ پرکشش ترین ہو گیا نا۔ تو اب بتائیے کامران صاحب، مطلب یعنی کہ
یہ پیسہ آ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ پیسہ جو ہے اس کا کیا مقصد ہے. کیا اس طرح کے جو ذخائر ہیں وہ ہم اپنے مثال کے طور پہ ہائی ویز بنانے میں یا کوئی اور دور رس ہم جو اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کیا وہاں پر اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ تو 3 مہینے کا پیسہ ہے، یہ 1 سال کے پروجیکٹ میں بھی آپ نہیں لگا سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ نمائش کے لیے ہیں، یعنی یہ ریزروز نظر آ رہے ہوں آپ کو اور آپ پھر اس سے آپ کو یہ تسکین ملے کہ جناب میرے ریزروز بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ریزروز تو آپ کے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. 3 مہینے کی ان کی اب تک جو کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ 3 مہینے کی میچورٹی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بہرحال یہ ڈالرائز تو انویسٹمنٹ نہیں ہے، ہمیں ڈالرائز ریٹرن نہیں کرنا ہے، یہ تو روپے میں انویسٹ ہوتا ہے، ڈالر آتا ہے روپے میں انویسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ڈالر. تو کوئی پاکستانی بھی جس کے پاس ڈالر ہے وہ ان کیش کرا کے روپے میں اس میں انویسٹ کر سکتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ڈالر خرید لے. تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوا جب یہ ایک پروڈکٹ موجود ہے؟ تو بہت بڑا فرق ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں بیٹھ کے آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ باہر سے ہی جب آپ پیسے لے کر آئیں گے اور ایسکرا اکاؤنٹ اپنا کھولیں گے تو اس میں جو $100 ملین لے کر آئے اس کے مساوی روپے ملیں گے اور ان روپوں سے آپ یہ بانڈز خریدیں گے اور پھر روپوں ہی میں وہ بانڈ میچور ہوگا اور اس کی انٹرسٹ پیمنٹ ہوگی، وہ اس اکاؤنٹ میں جائے گی اور پھر ڈالر میں واپس جائے گی. اچھا، اگر میں یہاں پر آپ مقامی طور پر ایک بانڈ خریدیں تو آپ کو روپے ملیں گے اور وہ روپے اس بات کے اہل نہیں ہوں گے کہ وہ باہر چلے جائیں کنورٹ ہو کے ڈالرز میں. تو آپ دیکھیے یہ کتنا بڑا جو ہے تضاد ہے، یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اور میں آپ کو دوسری ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں، یعنی اس کے اوپر 10% کا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جو فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ ہے. جی آپ خریدیں گے، بینک یہاں پہ خریدے گا، اس کا 35% کا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، 2% 3% اور یعنی کہ 7% کے سپر ٹیکس اور 3% کی ایک ایڈیشنل ٹیکس اور ہے. 42% کا اس کے اوپر ٹیکس ہے اور اس کے اوپر صرف 10% کا ٹیکس ہے. یہ تو جا کر مطلب عدالت میں یہ بات چیلنج ہو سکتی ہے کہ یہ تو ڈسکرمنیٹری ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وقت قلیل ہے، آپ سے اس پہ تفصیلی بات پھر ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر وقار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی